السلام علیکم ریڈرز، میں آپ سب کے لیے لائی ہوں نیو ایپیسوڈ محبت کا سفر کی بائک رائڈ۔ ایپیسوڈ کی طرف جانے سے پہلے سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں۔ آپ بابا ہیں اور معصومیت سے اس کی بڑھی ہوئی بیڑ پر ہاتھ رکھتی معصومیت سے بولی، بے ساختہ یاسر کی آنکھیں نم ہوئیں۔ اس نے سر کو جنبش دے کر اسے خود سے لگایا، اس کے ہاتھ چومتا بولا، ہاں میں بابا ہوں آپ کا، بٹ آپ ہمارے ساتھ کیوں نہیں رہتے؟ وہ بیڈ پر بیٹھی اپنے باپ سے سوال کر رہی تھی۔ زنیرہ ضبط سے سب دیکھ رہی تھی۔ میری جان، اب ہم سب ساتھ رہیں گے۔ بابا کو کام تھا، بابا باہر تھے نا، وہ نم آنکھیں صاف کرتا اپنی گود میں بٹھا گیا تھا۔ ماما بابا کے ساتھ آئس کریم لینے جایا کروں گی۔ وہ پرجوش ہوئی۔ زنیرہ کا دل ایک دم بھر آیا۔ اپنی بیٹی کی آنکھوں میں خوشی کے دیپ جلتے دیکھ کر وہ چاہ کر بھی منع نہیں کر پائی۔ چلو بیبی، اب آپ کی میڈیسن کا وقت ہو گیا، آ جاؤ بابا اپنی پری کو کب بلائیں گے؟ فاطمہ جو اپنی ماں کا سر گھما کر رکھ دیتی تھی، اپنے باپ کے ہاتھ سے فوراً پی گئی بنا منہ بنائے۔ زنیرہ جش کر اٹھی۔ چلو فاطمہ سو جاؤ اب۔ وہ اسے اپنے پاس بیڈ پر اپنے پاس کرتی فوراً اسے لٹا کر تھپکنے لگی۔ وہ میڈیسن کے اثر سے جلدی ہی سو گئی۔ آپ میری بیٹی کو اپنی عادت نہیں ڈالیں، وہ اسے دیکھتی وارن کرتی بولی۔ یاسر نے آئبرو اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا میری بیٹی میری مٹی لگا رکھا ہے؟ یار بہت ہو گیا ہے، کیوں تم اس معصوم کو پیس رہی ہو؟ اس کی آنکھوں میں خوف نہیں دیکھا تم نے؟ وہ چیخ اٹھا تو زنیرہ ایک دم چونک اٹھی۔ کیا مطلب یہ کہ اپنے باپ کے پاس آنے سے پہلے وہ ڈر کر تمہیں دیکھتے کہیں تم ناراض ہو جاؤ؟ کیوں کر رہی ہو؟ اسے ضرورت ہے ہماری، جو میری غلطی ہے اس کی سزا مجھے دو۔ اسے ماں باپ کے پیار سے دور نہیں کرو پلیز۔ زنیرہ چپ رہ گئی، گلے میں آنسو کا گلہ اٹک گیا۔ اسے دیکھتی بیڈ سے اٹھی، گلے میں جا کھڑی ہوئی، آنسو تیزی سے بہنے لگے۔ وہ صحیح ہی تو کہہ رہا تھا۔ اس سب میں فاطمہ کا کیا قصور تھا؟ تیز ہوا کا جھونکا آیا، اس کے بال بکھیر گیا جس سے مقابل میں سوار ہے۔ تم میری بیوی ہو زنیرہ، کیا تم اپنا غم بانٹ نہیں سکتی مجھ سے؟ وہ بھاری آواز میں بولا۔ اس کے بالوں سے آتی مہک اسے بہت بھا رہی تھی۔ وہ اسی مہک کے لیے تو اتنے سالوں سے تڑپ رہا تھا، جس نے غم دیا اسی سے کیسے بانٹ سکتی ہوں؟ وہ آنسو رگڑتی اس کے سامنے ہوئی، سرخ آنکھیں، لبوں پر کپکپاہٹ تھی جو کہ اس کی قربت کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ اتنے سال کی جدائی دیکھ کر سزا ختم نہیں ہوئی اور سزا دو گی؟ وہ بے بسی سے بولا۔ میری قسمت میں جو لکھا تھا وہ ہو گیا، اس کی بن گئی تھی اس کی، مگر میرا دل اب بھی وہ سب سوچ کر پھٹتا ہے۔ بہتے آنسو اپنی آرزو سے صاف کیے۔ یاسر نے خود میں بھیج لیا تھا، میرا صبر پڑے گا ان پر۔ وہ شدت سے روئی۔ یاسر کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ اس کے سینے پر سر رکھتی وہ اتنی ہی دیر روتی رہی۔ وہ بس اسے خود سے لگائے اس کی کمر سہلاتا رہا۔ رونا بند کرو اب ورنہ میں چپ کراؤں گا تو بولو گی میں بدتمیز ہوں۔ وہ منہ بنا کر بولا تو زنیرہ کی ہنسی نکل گئی۔ معاف کر دو مجھے۔ وہ اب اسے دیکھ رہی تھی۔ سوچوں گی، وہ کہتی وہاں سے نکلنے لگی۔ اسے روکا۔ سوچنے کی بچی بہت تڑپا لیا ہے، اب بس بہت معاف کر دو مجھے۔ وہ اب اسے دیکھ رہی تھی۔ سوچوں گی، وہ کہتی وہاں سے نکلنے لگی۔ مسٹر اس کے بال کاٹتی اندر بھاگی۔ شاید زندگی میں کچھ اچھا ہو جائے۔ آپ کی بیوی کی ہائے لگی ہے مجھے۔ بیڈ پر لیٹا آنکھیں بند کرے بولا۔ عادل نے اسے گھورا۔ ایسی بات نہیں ہے، اسے نفی کی۔ پھر بولا، تم جتنے نارمل ہو نا مجھے لگ نہیں رہا ہے، کچھ بات ضرور ہے۔ وہ اسے سنجیدہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ علی نے سر جھٹکا۔ میرا پیچھا چھوڑ دینا، اب تو بیگم آ گئی ہے، اس پر توجہ دے۔ وہ جھنجھلا کر منہ بنائے بولا، تم گھر آ جاؤ، ایک بات کا جواب مانگوں گا تم سے۔ وہ سرد لہجے میں بولا۔ عادل بھائی آپ غصے میں ہیں، پر کیوں؟ آئی نو میری وجہ سے پریشان ہیں اور ناراض بھی ہیں، میں نے بتایا نہیں آپ کو، مگر کچھ نہیں۔ منہ بند کر اور سو جاؤ۔ وہ سامنے صوفے پر جا بیٹھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ علی کو پریشان لگا وہ۔ ہاں، وہ یہی بول سکا۔ آپ کے اور اس کے درمیان سب اوکے ہے نا؟ وہ بے چین ہوا۔ کچھ صحیح نہیں ہے علی، پلیز ابھی کوئی سوال نہیں کرو، ریسٹ کرو۔ گولی لگی ہے تمہیں، بیٹھے ایسے ہو جیسے انجیکشن لگاؤ۔ اچھا نا، مگر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اسے اٹھ کر جاتا دیکھ کر پوچھ بیٹھا۔ نیچے ہوں، باہر موصف ہے، کچھ چاہیے ہو تو اسے بولنا ہو کہ وہ ہدایت دیتا نکل گیا۔ اسے مومنہ کو گھر بھی لے کر جانا تھا، درد چھپانا بھی کتنا مشکل ہوتا ہے، وہ سوچ کر رہ گیا۔ پھر اندر داخل ہوتے شخص کے ساتھ اس لڑکی کو دیکھ کر گھورا۔ موصف
تم نے اسے اس کے گھر نہیں پہنچایا؟ وہ بولا تو مسلم نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ تم سے ملنا چاہتی تھی، بولو کیا بولنا ہے؟ علی اسے دیکھا جو چھوٹی شرٹ اور پینٹ میں تھی، شارٹ باب کٹ ہوئے بال، باریک لب، کھڑی ناک، بڑی بڑی سیاہ آنکھیں جن میں اداسی تھی۔ شاید علی کو لگا تھا تھینکس، آپ نے میری جان بچائی، اور وہ بہت ہلکی آواز میں بولی۔ تو علی نے سر کو خم دیا، اس کی ضرورت نہیں، آپ ریسٹ کریں گھر جا کر، وہ بولا تو اس نے خالی نظروں سے علی کو دیکھا۔ گھر؟ وہ بس یہی بولی، چلیں میں چھوڑ دوں آپ کو، موصب آگے آیا، ضرورت نہیں، میں خود جاؤں گی، وہ کہہ کر چلی گئی، جبکہ علی نے کوئی تاثر نہیں دیا۔ بھائی کہاں ہے؟ نیچے۔ بھابھی کے پاس؟ کیا مطلب؟ وہ حیران ہوا، بیڈ پر لیٹا وہ اٹھا تھا، یکدم درد ہوا تھا وجود میں، وہ بس خوف سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب یہ بات ادھوری بتا گیا، جانتا تھا جان نہیں چھوٹے گی، وہ اتنی کوئی نازک نہیں ہے چوہا بلی کے خوف سے بے ہوش ہو جائے۔ وہ سب سے بولا، علی تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ اب موسم نے یاد دلایا۔ علی ایک پل کو چپ ہو کر رہ گیا، دل یکدم گھبرایا۔ موسم سے کھانے کے لیے کچھ لینے گیا، جبکہ اس کا دماغ وہیں اٹک گیا تھا۔ یہ کیا شے کر دیا میری بیٹی کا تم لوگوں نے؟ مریم دکھ سے بولی۔ عادل شرم سے سر تک اٹھا نہ سکا تھا۔ ممنہ نے بغور اسے دیکھا، خالہ میری سوچ بھی نہیں گئی تھی کہ آپ یہاں تک گر جائیں گی، میں بہت شرمندہ ہوں، میری غلطی ہے، میں ہی خیال نہیں رکھ سکا۔ بھیجے لب اس کے کرب کا پتہ دے رہے تھے۔ ممنہ کی آنکھیں یکدم نم ہوئیں۔ ممنہ میرے ساتھ جائے گی؟ عادل مریم نے اپنا فیصلہ سنایا، جبکہ عادل کو لگا اس کے دل پر کسی نے خنجر مار دیا ہو، جیسے اتنی مدتوں بعد پایا وہ پھر سے دور جا رہی ہے اور یہ کبھی ہونے نہیں دینا چاہتا تھا۔ آنکھیں کھولے وہ اسے دیکھے گیا، کیسے وہ اسے لے جا سکتی تھی؟ امی میں کہیں نہیں جاؤں گی، آپ جائیں، پریشان نہیں ہو، میں ٹھیک ہوں۔ اب وہ بغیر انہیں دیکھے بولی۔ اس کی نظریں بس عادل پہ لگی تھی، جس کے چہرے پر کچھ پل پہلے ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں اور اب یکدم کھل گیا تھا۔ ممنہ تم ناراض ہو؟ وہ اس کے پاس بیٹھی مکرار ہوئی۔ امی شادی کے بعد لڑکی کا گھر اس کے شوہر کا گھر ہی ہوتا ہے، میں یہی رہوں گی۔ ممنہ چپ۔ انہوں نے گھورا، جب میری کسی نے نہیں مانی تو میں کیوں مانوں؟ بس آپ جائیں، مجھے کوئی بات نہیں کرنی، وہ کہہ کر موڑ گئی، جبکہ عادل کو لگا اسے صلہ ملا ہو اپنی محبت کا، جس سے وہ واقف بھی نہ تھی۔ خالہ آپ پریشان نہیں ہو؟ وہ نماخوں سے سر کو جنبش دے کر باہر نکل گئی۔ بہت غلط کیا ہے ممنہ، ایسے کوئی بولتا ہے اپنی ماں سے؟ وہ خفگی سے کہتا ہے ان کے پیچھے گیا، جبکہ اس نے نمک اور جھٹکا ہوشت۔ کچھ ہی دیر بعد وہ واپس آیا تو ممنہ کو گمسم سا پایا تھا۔ مجھے معاف کر دو، میری وجہ سے ہوا ہے یہ سب۔ وہ بیڈ پر اس کے پاس بیٹھا، ممنہ تو اس کا میٹھا لہجہ دیکھ کر ہی حیران رہ گئی تھی۔ وہ جو ہمیشہ سڑا ہوا لہجہ مگر دھیما رکھتا تھا، اب تو کہیں نظر ہی نہیں آتا تھا۔ آپ کیوں ایسے بول رہے ہیں؟ آپ کی غلطی نہیں، وہ ٹک ٹک کر بولی۔ عادل نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی جہاں بھی نشان تھے تھپڑ کے، پھر اگلے گلے پر گئی جہاں بینڈیج ہوئی تھی۔ وہ تھوڑا قریب ہوا مقابل کے اور وہ ایک پل کو سمجھ نہ سکی، مگر اگلے ہی لمحے اس کا دل زور سے دھڑکا تھا اور وہ اس کی چہرہ پر ہوئی بینڈیج پر لب رکھ گیا، بنا سا ہاتھ لگا، اسے سن کر وہ دور ہوا تو اس کا لال چہرہ دیکھ کر وہ محظوظ ہوا۔ یہ لاز تھا، آئندہ احتیاط کروں گا، میرا لمس تمہیں برا نہیں لگے گا، بلا وجہ ہی میں اسے پریشان کرتا۔ وہ اٹھا، ممنہ نے منہ کھولے اسے دیکھا، پھر اپنے کہے الفاظ یاد آئے تو نمازوں نے سنائے، وہ اسی کے انداز میں بولا۔ دل میں امید جاگی تھی ان کا رشتہ نیا رخ موڑے گا۔ اس دن میں بہت زیادہ بھول گئی تھی، سوری، وہ سر جھکا، ہسپتال کے بیڈ پر وہ ٹھیک ہویا، جان کا اقرار کر رہی تھی، اب وہ بے سستہ مسکرایا۔ ممنہ اس کی پیاری سی مسکراہٹ میں کھو گئی، اس نے آج تک اسے ہنستے مسکراتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ واپس اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ ممنہ آپ مجھ سے آئندہ سوری نہیں بولیں گے؟ نرم لہجے میں بولا۔ پر کیوں؟ جب کوئی غلطی کرے اور پھر سوری بولے احساس ہونے پر تو یہ غلط نہیں؟ ممنہ منہ پھلا کر بولی۔ غلط نہیں، مگر میں ممنہ عادل احمد کو شرم تو نہیں دے سکتا۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا بولا۔ ممنہ کا دل زور سے دھڑکا، اس کا نام عادل کے نام کے ساتھ کتنا پیارا لگ رہا تھا۔ ہاں، جب آپ غلطی
की ज़रूरत पेश आए तो आप लफ्ज़ नहीं अमली करना प्यार से, मुझे अच्छा लगेगा। उसे हैरान परेशान सोच होता छोड़ कर वो रूम से निकल गया। मोमिना ने लंबी सांस ली। कॉफ़ी कब से ऐसे हो गया, दिल पर हाथ रखकर उसने आंखें बंद किए। सोचा नसीम तुम्हें खुदा का खौफ न है। ये सब करते हुए वो मुझसे सलाह लेती बोली, अम्मी मैंने कुछ नहीं किया, अम्मी झूठ बोल रही हैं, मैंने ही किया है। जब से डर कर फ़ौरन बोली वो अपनी बहन को इतना ज़्यादा नहीं समझते थे, मगर इस किस कदर थी वो अब जानी थी। तुम जाओ यहाँ से, अपने घर जाओ, जान छोड़ो हमारी। वो बोली तो नसीम छोड़ के दौड़ी। मैं क्यों जाऊँ, वो जाएगी। पता नहीं क्या सोचकर आपने मेरा प्यारा शहजादा भाई उसके हवाले कर दिया। बस करो, कब तक उनकी खुशियों का होगी। बाकियों को नौबख्शा से बच तो कज़न भी है तुम्हारी। अम्मी इन्हें भाई के आने से पहले भेज दें। आप नंदी आदिल भाई को, वो भी हमें छोड़ जाएंगे। शिजा तो उन्हें कोई सही रोटी रहो, तुम न जा रहे हो। वो बेटी को बुलाती वहाँ से उठी और घर से निकल गई। जा रही है कैसे है रीडर्स, मालूम है बहुत ज़्यादा देरी के बाद एपिसोड दी है, मगर बहुत से इशूज़ हो गए थे जब मैं एपिसोड भी नहीं दे सकी। शॉर्ट है एपिसोड, आई नो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लॉन्ग होगी। होप्स आप लोगों को पसंद आई होगी एपिसोड। अपना रिव्यू ज़रूर देना, आपकी राय। अल्लाह हाफ़िज़।